امام حسین علیہ السلام بہت مظلوم ہے بے شک، لیکن کسی امام کے سامنے اس کی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. یہ اول مظلوم عالم علی بن ابی طالب علیہ السلام. امام حسین بہت مظلوم ہے، لیکن جب وہ لعین مولا حسین علیہ السلام کی ابھی حیات ظاہری ہے، خیموں میں حملہ کر رہے تھے تو امام کونیوں پر زور دے کے اٹھے تھے نا، یا شیعت آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے شیعوں، ابھی حسین ہے زندہ، اتنی حیات تو کرو کہ حسین کی زندگی میں نہ جاؤ خیموں میں. جلال امام حسین ایسا تھا کہ جب تک حسین زندہ تھے نہیں جا سکے خیموں میں. علی گھر میں، وہ علی کے جو فاتح خیبر ہے، قاتل مرحب و انتر ہے، قالع باب خیبر ہے، وہ وصیت رسول کے مطابق خاموش رہے. کتاب الکافی میں وصیت ہے، رسول اللہ نے وصیت لی تھی، اے علی آپ وعدہ کیجئے مجھ سے. جب یہ کہا نا کہ آپ کا حق غصب ہوگا، کہا یا رسول اللہ میں تسلیم ہوتا ہوں. پھر ایک موقع آیا کہ آپ کی حرمت کو پامال کیا جائے گا. یہ اول مظلوم عالم علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہ بعض علماء کہتے ہیں علی غش کھا کر گر پڑے نیچے، چیخ ماری علی نے. کہا علی آپ وعدہ کیجئے کہ آپ صبر کریں گے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ مرد کے لیے سب سے مشکل موقع کون سا ہوتا ہے؟ مولا نے کہا اس کے سامنے جب اس کی زوجہ کو مارا جائے اور اسے صبر کرنا پڑے، یہ سب سے سخت موقع ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. علی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے. تو جب آپ کائنات کے سب سے بڑے مولا کے در پر جاتے ہیں نا حرم میں حاضری دینے کے لیے، تو سمجھے آپ کائنات کے سب سے بڑے مظلوم کے حرم میں جا رہے ہیں. بہت مظلوم ہے مولا علی. اب جانتے کیسے مظلوم ہے مولا علی؟ بعد میں حاکم شام کا، لعین شام کا پروپیگنڈا ایسا تھا، لوگ سوال کرتے تھے اچھا کیا بدر میں بھی علی تھا کیا؟ وہ بدر کے جو علی کی تلوار کے صدقے میں فتح ہوئی، اچھا کیا حنین میں بھی تھا علی؟ اچھا کیا مسجد بھی جاتا تھا علی؟ اچھا کیا نماز بھی پڑھتا تھا علی؟ یہ مظلومیت نہیں کیا مولا علی کی؟ پھر علی کی اولادیں ہمیشہ مظلوم رہی. کبھی علی کے بیٹے مقتلوں میں مارے گئے، کبھی علی کی بیٹیاں زندانوں میں، درباروں میں اور بازاروں میں لائی گئیں. علی کی پوتی زندان میں مر گئی عزیز. اتنے بڑے مظلوم ہیں علی. یہاں پر مجھے بزرگ مومنین مومنات مجمع میں تشریف فرمائے. دیکھیں کبھی کبھار اولاد سے بھی ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اولاد سے بھی شاید بڑھ کر محبت ہو جاتی ہے. اولاد کی اولاد سے اس سے دل زیادہ جڑ جاتا ہے. اب سوچو علی کے دل میں کتنی محبت ہوگی سکینہ کی. آئے شہزادی سکینہ آپ پر ہمارا سلام ہو. تماچے کھاتی رہی، رخساروں کا رنگ بدل گیا. رقیہ بی بی پر سلام ہو، جنہیں اہل ایران اہل عراق رقیہ کہتے ہیں، اہل ہند و پاکستان سکینہ کہتے ہیں. اور اہتمام کیا ہے خاص. دیکھیں بی بی سکینہ کے وسیلے سے دعا مانگنے کے آداب بیان کیے گئے. دعائے توسل آج شب ہے نا، خود علماء نے مجرب اس عمل کو بتایا کہ آپ توسل پڑھیں، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں. سورہ مریم پڑھیں، بی بی سکینہ کو ہدیہ کریں. یہ سارے آداب ہیں جو بی بی سکینہ سلام اللہ کے وسیلے سے آپ مانگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. آج کی شب ہے، سورہ مریم پڑھ کر بی بی سکینہ سلام اللہ کو ہدیہ کریں. ایک ہے استغاثہ، یا غیاث المستغیثین. کسے یاد نہیں ہے؟ ہر دعائے کو میل پڑھنے والے کو یاد ہے. یہ بھی تو علی کی تعلیم کردہ دعا ہے نا، یا غیاث المستغیثین، اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے. اس کے بعد آگے استغاثہ ہے، فاغثنی، میری بھی فریاد رسی کر اے معبود. بے مقام سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، بے مصاب سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، بے نور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ، و بے شفاعت سیدہ سلام اللہ رقیہ سلام اللہ علیہ. یعنی میری تو فریاد رسی کر، تجھے بی بی رقیہ کے مصائب کا واسطہ ہے، بی بی رقیہ کے فضائل کا واسطہ ہے، تجھے بی بی رقیہ کے نور کا واسطہ ہے، تجھے بی بی رقیہ کی شفاعت کا واسطہ ہے، جو شفاعت فرمائیں گے میدان محشر میں. میری داد رسی کر. اب یہی فرش عذاب پر ہے نا، بس دل میں مانگ لیں. میں واقعات کی طرف تفصیل میں جاؤں تو ہے آگے سامت بروج جردی کا ایک پورا مرثیہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے، جو آگے افشار ایک ایرانی مدعا اور خطیب ہے. آج سے 115 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ پیر ان کے ایسے زخمی ہو چکے تھے کہ بس اب ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ کاٹ دیے جائیں گے، اور اس پیروں کا جو رنگ تھا وہ نیلا پڑ گیا، پھر پیلا پڑ گیا، بالکل زرد ہو گیا تھا. تو وہ آپس میں انگلش میں بات کر رہے تھے ڈاکٹر اس زمانے میں.
تو کہتے ہیں کہ میں تھوڑا سمجھ پایا, میں نے کسی اور سے پوچھا, وہاں پر ایک شیعہ مومن, انہوں نے کہا کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا پیر کاٹ دیا جائے, اس کا کوئی چارہ نہیں. تو کہتے ہیں میں نے اس وقت کہا, اے مولا حسین میں آپ سے تو توسل کروں, لیکن اے مولا میں اتنا جانتا ہوں کہ کبھی بڑے کچھ دے, میں عام حالت میں بات کر رہا ہوں, معصومین کے لیے نہیں, لیکن عام فطرت یہ کہ کبھی بڑے کچھ دینے سے ہچکچا جاتے ہیں, لیکن اگر چھوٹے کہتے ہیں, ضد کرتے ہیں کہ نہیں نہیں بابا دے دیجیے, تو پھر بڑے دے دیتے ہیں. تو اے مولا حسین میں لے آیا ہوں آپ کی رقیہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کو آپ کے پاس. اور میں نے دہرانا شروع کیا آگے سامت بروجردی کے اشعار کہ بود در شہر شام ایک دختری, ایک شام کے خرابے میں ایک دختر تھی جس کی آسیہ فطرتی و فاطمہ منظری, جو فطرت میں آسیہ تھی دیکھنے میں فاطمہ تھی. یہ بند میں نے پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں یہ خود ان کا بیان ہے کہ ایسا لگا کہ بس میں تو غش میں ہوں, اور جب میری آنکھ کھلی تو میں کھڑا ہوا ہوں, جن پیروں کو کاٹ دینا تھا میں کھڑا ہوا اور یہ اشعار دہرا رہا ہوں, اور سارے ڈاکٹرز مجھے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کھڑا کیسے ہے اس وقت, کیسے بلند ہو گئے اپنے بستر سے, اور کیا دہرا رہا ہے یہ. کہتے ہیں کہ میں وہاں سے شفا یاب ہو کر واپس پلٹا, اور میں نے وہاں پر جتنے بھی مریض تھے ان سب کو یہ مرثیہ سکھایا, سب نے پڑھا. ایک ہفتے بعد جب میں ہاسپٹل میں آیا, جس نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا سے توسل اختیار کیا تھا اور مصائب کے اشعار کو پڑھا تھا, سب شفا یاب ہو کے واپس جا چکے تھے. یہ حاج غلام رضا سازگار ایک ہیں جو خود بڑے عالم بھی ہیں اور مداح بھی ہیں, وہ خود بہت بزرگ ہیں, انہوں نے واقعہ بیان کیا, آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے اور ان کی کتابوں میں موجود ہے. سمجھ میں آ گیا کہ اس بی بی کی مجلس میں انیس شہادت حسین سے پہلے جب ذکر کریں اس بی بی کا, نیند آئے گی جب آپ کی وہ پاؤں گی بابا, میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. حسین کیا جواب دیا اب یہاں, فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر, سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر, وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پر علی اصغر, شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر, شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی, اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. امام حسین کی شہادت کا مرثیہ ہے, لیکن 23 بند لکھے یک کے بعد دیگرے. انیس رحمت اللہ علیہ نے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ پر 23 بند لکھے. مرزا دبیر دیکھیں ہر بڑے شاعر نے, یہ ایک خود سمجھنے کا موضوع ہے, سبجیکٹ ہے یہ کہ ان بزرگ شعراء نے کس موضوع پر اپنا وقت دیا ہے, کس موضوع پر اشعار کہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں سے کوئی تائید ہے, کہیں سے کوئی حکم ہے, کہیں سے کوئی اشارہ ہے, کوئی الہام ہے. مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2 مرثیے تو مستقل کہے بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ پر, ایک شہادت کے بعد کا مرثیہ جب غل ہوا چراغ حرم قید شام میں, یعنی سکینہ مر گئی یاد امام میں. ایک مرثیہ کا بی بی سکینہ کے احوال پر شہادت سے پہلے کا, جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی. اس کا دوسرا مصرع سنیے گا, اتنا غضب کا ہے, جب داغ بے کسی نہ سکینہ اٹھا سکی, کھائے ٹماٹے شمر کے جب تک کہ کھا سکی. اللہ اکبر, کس غضب کا مصرع ہے یہ, کھائے ٹماٹے شمر کے جب تک کہ کھا سکے. روئی تو ظالموں نے جفا بے شمار کی, آخر یہ جبر دیکھ کے موت اختیار کی. مرزا دبیر رحمۃ اللہ نے پورا مرثیہ لکھا بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا, 100 بندوں سے اوپر کا مرثیہ, 100 بند سے اوپر. ہاں, اس بی بی کی عقیدت پر 4 سال کی بچی ہے. اب وہ 123 بندوں میں جو 23 بند ہیں جو میر انیس سے لکھے, میں سارے تو نہیں سنا سکتا, آپ کو اس وقت وقت نہیں ہے. ایک بند تو میں نے سنایا, بس میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جن سے ہم مزید جوڑ سکیں اپنے آپ کو. دیکھیں یہ وہ معصوم بچی ہے, آپ نے تماچوں کا تو سن رکھا ہے, دامن میں آگ لگی یہ سن رکھا ہے, لیکن کیا آپ جانتے ہیں, دیکھیں بغیر میں روایت نہیں پڑھوں گا, بہار و انوار میں روایت ہے یہ کہ اس بچی کی پشت پر نیزے بھی مارے گا شام غریبہ. یہ بچی مقتل کی جانب دوڑ رہی تھی, ایک شقی آیا پشت پر ایسا نیزہ مارا, سکینہ منہ کے بل زمین پر گر پڑی. وہ ظالم سکینہ کی بالیاں اتار کر نہیں کھینچ کر لے گیا. تسیر الدم علی خدی, خود بی بی سکینہ بیان کرتی ہیں, ایسا خون بہا پھوپھی اماں کہ میرے رخساروں تک خون بہتا گیا, کانوں کا خون بہتا گیا. اللہ اکبر. پھر بی بی غش کھا کر گری تھی تو حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ پہنچی بی بی سکینہ تک. اچھا وہ بچی کہ جس نے پشت پر نیزہ کھایا ہے, جو منہ کے بل زمین پر گری ہے, جس کے رخساروں کو تماچے لگے ہیں اور کانوں سے لہو جاری ہے اس لیے کہ بالیاں کھینچ لی گئی ہیں,
اس بچی کا پہلا سوال یا پہلی فریاد کیا ہونی چاہیے؟ یہ حسین کی بیٹی ہے قربان میں، سکینہ سلام اللہ بی بی زینب کی گود میں پہلا سوال حلی آپ کے پاس کیا میرے لیے ہے خرقتن استر بہا راسی، کچھ چادر کا ٹکڑا بچائے وہ بھی اماں، میں اپنا سر ڈھانپ لوں جس سے، تاکہ نامحرموں کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑے۔ یہ بی بی سکینہ سلام اللہ نے فریاد کی۔ میں کہوں گا بی بی شام غریبہ تو چادر کا ٹکڑا مانگ رہی تھی، ابھی تو کوفے کا بازار باقی ہے، شام کا دربار باقی ہے۔ یہ سکینہ آپ نے سن رکھا ہے، بی بی سکینہ اونٹ سے گر گئی تھی جنگل میں، نہ اصلاح کر لیجئے گا، مقتل میں اونٹ سے گر نہیں گئی تھی، دھکا دے کر گرا دی گئی تھی سکینہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سرزمین نجف پر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہو، وہ بھی مولا علی علیہ السلام کے بالکل حرم کے ساتھ ہی جوار۔ اے مولا علی آپ کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ اب جب یہ رخصت کا موقع ہوتا ہے نا، یہ سب سے سخت ہوتا ہے، دیکھیں کیوں، اس لیے آپ میں سے وہ کہ جو اپنے کسی عزیز اقربا کو چھوڑ کر آئے، کبھی کبھی ہم بچوں کو چھوڑ کر آئے ہوتے ہیں زیارت پر، تو پھر جب باپ جدا ہو رہا ہے، اب وہ بچہ بار بار آ کے روکتا ہے، تو اس وقت کتنا موقع سخت ہے یہ کہ بچے سے کہنا، اچھا ہم تو پھر بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ مولا توفیق دیں گے میں آؤں گا، کچھ دنوں میں آ رہا ہوں واپس۔ حسین تو یہ کہہ بھی نہیں سکتے نا کہ میں آ رہا ہوں واپس۔ اب سکینہ کہتی ہیں، انیس کا مرثیہ سنو اور گریہ کرو، وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب میں تڑپ کر یہ دل افگار، کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اب شارحین امیر انیس لکھتے ہیں کہ یہاں پر بی بی سکینہ نے وہ جملہ کہہ دیا ہے، اب حسین کے پاس کوئی جواز نہیں بن رہا کہ حسین کیسے جائے مقتل میں، کیا کہہ کے سکینہ کو جائے، لہذا حسین نے ایک بات ایسی کہی، شاید سکینہ کہہ دے کہ جاؤ بابا۔ حسین کہتے ہیں لو رونا اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہوں عباس کو پیغام زبانی، اے بیٹی کچھ عباس کے لیے پیغام ہے تو دے دو، عباس کا لاشا فرات پر تڑپ رہا تھا، کچھ دیتی ہوں عباس کو پیغام زبانی، اودے ہے لب لال، اودے پتہ ہے کسے کہتے ہیں، آپ کے لب جب سرخ ہو تو پھر جب پیاس سے سیاہ ہونے لگے نا اس رنگ کو کہتے ہیں اودے ہے لب لال، ہے یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی۔ سکینہ نے کہا نہیں بابا، چچا عباس بھی یہی کہہ کر کے واپس نہیں آیا، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ۔ بس عزیزو مقتل حسین نہیں پڑھنا آج موقع بھی نہیں ہے، آج انشاءاللہ پھر بس بی بی سکینہ کے مصائب ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ کربلا میں، اگر توفیق رہی مولا کی تائید رہی انشاءاللہ تو بس حسین چلے۔ یہ بچی سب سے آخر میں ودا ہوئی نا حسین سے، سب سے آخر میں بچی آئیں اور آل حسین ہے، ظاہر حسین کی بیٹی ہیں، جب ہمارا بچہ جانتا ہے کہ ایک وعدہ طفلی تھا امام حسین نے نبھانا تھا، تو کیا بی بی سکینہ نہیں جانتی ہیں؟ کیا جانتی ہیں، لیکن بی بی سکینہ آگے کیا کہہ رہی ہیں، بابا ایک بار میرے سر پر ایسے ہاتھ رکھو جیسے یتیموں کی سر پر ہاتھ رکھتے، گویا سکینہ کہنا چاہ رہی ہیں ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ یہ آخری موقع ہے کہ جب حسین نے سکینہ کو گود میں لیا، پھر تو شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے، حسین بچی سے جدا ہو کر چلے گئے۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، خدا کی اولادوں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمائے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی۔ آج سکینہ پر رونے کی رات ہے، حسین گئے مقتل میں شہید ہو گئے، تو وہ بچی جو سب سے آخر میں جدا ہوئی تھی، خالی ذوالجلال کے بعد سب سے پہلے آئی کہ یا جواد و سقیا ابھی ہم کو تیلات شانہ، یہ بتا جب بابا کو ذبح کیا تو کیا تھوڑا پانی پلایا تھا، یا میرا بابا بھی ایسا مارا گیا؟ سکینہ کے دل میں بابا کی پیاس کی حسرت رہ گئی۔ اچھا دیکھیں، آج تو مصائب کی رات ہے، آج تو تھوڑا سا مجھے ذکر کر لینے دے، اور آج تو یہاں تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا کہ مصائب بہت لمبے ہو گئے، یہاں پر پورے مصائب نہ ہو تو پھر کہاں ہوں گے؟ اچھا علامہ نقن صاحب کیا لکھتے ہیں، میں بزرگوں کا کلام کیوں پڑھتا ہوں تاکہ معتبر بھی رہے اور ان تک ایصال ثواب بھی پہنچے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر شہید جب بھی شہید ہوا تو وہ حوض کوثر پر سیراب ہو گیا نا، ہاں امام حسین شہید ہوئے، حوض کوثر پر سیراب ہوئے، عباس ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے، حبیب ابن مظاہر ان سے بھی پہلے شہید ہو گئے، تو ہر شہید کی حد عطش پتہ ہے،
لیکن کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ سکینہ کب تک پیاسی رہے؟ جسم و جان کے لیے جتنا پانی ضروری تھا اتنا تو میسر تھا، بس باقی سکینہ کی پیاس تو نہیں بجھ سکی کبھی بھی. بازار کوفہ میں ایک مومنہ دیکھ رہی ہے ایک بچی جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں، کانوں سے لہو بہہ رہا ہے، اور وہ ایک بی بی کی گود میں کہہ رہی ہے کہ پھوپھی اماں آپ کی سکینہ کب تک پیاسی رہے گی پھوپھی اماں؟ اب چھوٹے چھوٹے سے گھر ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی سی چھتیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، گلیوں سے قافلہ گزر رہا ہے، کون سے قیدی ہیں اللہ جانے. تو اس میں کچھ مومنہ عورتیں بھی تھیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں، ان کو معلوم اللہ اکبر، لیکن جانتی نہیں کہ کون سا یہ خانوادہ ہے، لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ بڑے مظلوم ہیں. وہ مومنہ ایک عورت نے سنا ارے اتنی بچی مظلوم ہے، فوراً گئی کوزے آپ بھر کر لائی، اور سپاہیوں سے ادھر ادھر دیکھ کے کہ کہیں کو دیکھ نہ لے جلدی سے پانی دیا، اے بی بی پانی پی لو. لیکن پانی اس کی زبان سے جملہ نکل گیا میرے لیے کچھ دعائیں بھی کر دینا ساتھ میں نے سنا ہے مظلوموں کی دعا قبول ہوتی ہے. اب مشکل کشا کی بیٹی ہے نا سکینہ، تو پہلے مشکل کشائی کرے گی پھر پانی پیے گی، جبکہ جانتی ہے کہ اللہ جانے کب پانی چھین لیا جائے. لیکن کہا تو بتا تیری دعا کیا ہے؟ اب وہ دعائیں بھی وہ تھیں جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی. سوچے کوئی سکینہ سے کہے خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، جیسے تم یتیم ہوئی ہو نا، اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کر. سکینہ نے نلے نلے ہاتھ بلند کر دیے، بلا تشبیہ گویا زبان حال ہے، پروردگار جیسے تجھے میری یتیمی کا واسطہ ہے، جیسے سکینہ یتیم ہوئی اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا، جیسے سکینہ اسیر ہوئی اس کے بچوں کو اسیر نہ کرنا. اچھا بی بی کو اور دعا بھی ہے کہ ایک دعا اور ہے کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے. ہاں یہ کوفہ شہر کا ہی واقعہ جہاں سے آپ ہو کر آ رہے ہیں ابھی زیارت کر کے. بی بی زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا. کبھی بھی یہ بتا کہ کوفہ جا کر کیا کرے، مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ کہ آپ کو خبر نہیں ہے مدینہ میں حسین رہتا ہے، رسول کا نواسہ ہے، اور مدینہ میں اس حسین کی ایک بہن زینب بھی رہتی ہے. بی بی نے کہا اچھا یہ بتا کہ دیکھے گی تو پہچان لے گی اپنے شہزادی کو؟ کہ میں نے اتنی مرتبہ حاضری دی ہے تو میں کیسے نہیں پہچانوں گی؟ اور دوسرا جملہ تو ایسا کہا کہ کلیجہ پھٹ جائے. کہا دیکھو ایسے بازاروں میں میری بیوی کا نام نہیں لو، تو یہ بازار اس قابل نہیں کہ علی کی بیٹی کا ذکر یہاں کیا جائے. تو شہزادی سے ضبط نہ ہو سکا، اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہاں ہے گریا کرنے والے نام اولاد علی پر. کہا اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا؟ میں تیری شہزادی زینب تیرے شہر میں قیدی بن کر آ گئی. ام حبیبہ نے طلب کر کہا بی بی تم کوفہ کے بازار میں، یہ بتاؤ عباس کہاں گیا؟ عباس کہاں گیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسے بی بی زینب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہما آئی ہیں کوفہ اور شام کے بازاروں میں، ایسے آئی ہیں درباروں میں. دیکھیں یہ علامہ رشید ترابی صاحب اللہ مقاموں کا جملہ ہے کہ عاشور تک تو مصائب ہیں شہداء کے نا، عصر عاشور سے لے کر 8 ربیع الاول تک 3 ہی ہستیوں سے کربلا زندہ ہے، 3 ہستیوں کے مصائب ہیں، یا بیمار امام سید سجاد، یا شریکت الحسین بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یا دختر حسین بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا. یہ سکینہ وہ ہے اللہ اکبر، یہ 3 ہستیاں وہ ہیں کہ جنہوں نے حسین کے مصائب کو اس طرح سے زندہ رکھا اور پیغام کو پہنچایا. اب سکینہ پہنچی کس طرح سے؟ میں نے کہا دھکا دے کر گرا دی گئی. اب کچھ عربی سمجھنے والے بھی یہاں موجود ہوں تو میں ایک جملہ کہوں. بی بی سکینہ جب بے انتہا گریا کرتی تھی نا تو ایک ملعون نے بی بی سے کہا یا جاریہ. اللہ اکبر، اس کا ترجمہ میں نہیں کر سکوں گا، ہاں اب یہ خود ہی سمجھ جانا. میں مولا علیہ السلام کے حرم کے سامنے ادب مانے ہے کہ میں اس کا بڑے پس نام سے پکارا اور کہا کہ اس کو دیا جا رہی ہے، چپ ہو جا تو. بی بی سکینہ کا گریا اور بڑھ گیا تو اس لعین نے دھکا دے کر بی بی کو گرا دیا مجھ سے، اور عرب کا وحشی اور دوڑ پڑا، یہاں تک کہ حسین کا گڑ اثر جس نیزے پر تھا نا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، وہ نیزہ نہیں آگے بڑھتا. شمر آیا امام سید الساجدین کے پاس، پشت سید سجاد پر شام کی تاریخ لکھنا شروع کی اس نے اپنے تازیانوں سے. ایک مرتبہ سجاد نے کہا بابا آپ چلتے چلتے رک کیوں گئے ہو بابا؟ حسین کے گڑے سر سے کوئی آواز آئی بیٹا سجاد میری سکینہ کسی جنگل میں گر گئی ہے، تیرا بابا تیرے مسائل کو دیکھ رہا ہے لیکن میں کیا کروں جب تک سکینہ نہ آئے گی حسین نہیں بڑھے گا. اب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اتری جنگل میں فریاد کرتی رہی، اینہ سکینہ، سکینہ کہاں ہے، سکینہ کہاں ہے؟
اب میں شام غریبہ کے مصائب سے اگر استعارہ لوں، مستعار لیتے جملہ کہوں، گویا جیسے ہی بی بی نے اٹھایا نا، ایک نقاب پوش بی بی ہے سکینہ جن کی گود میں سو رہی ہیں، آگے بڑھ کر جب اٹھانا چاہا، بیدار کرنا چاہا، معصوم بچی نے دفعتاً اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے، کہا نہ مارو تماچے، اب نہیں لوں گی بابا کا۔ خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ یہ جو صدائیں بلند ہو رہی ہیں، علی کے حرم کے سامنے علی کی پوتی پر گریا ہے، عجب رقت ہے، عجب ماتم ہے۔ کہا بیٹی میں تیری پوتی تجھے لینے آئی ہوں، اور اس معظمہ سے کہا آپ کا شکریہ، آپ نے میری بچی پر رحم کیا، اب تک جو بھی آیا تھا تماچے مارنے والا آیا تھا، کوڑے لگانے والا، لیکن آپ نے رحم کیا۔ اس معظمہ نے کہا اگر میں نہ رحم کروں تو کون رحم کرے گا؟ بی بی زینب نے تڑپ کر کہا للہ آپ کا لہجہ بڑا شناسا سے لگتا ہے، اپنا تعارف کروائیے گا، میں اپنے نانا رسول اللہ سے آپ کی شفاعت کرواؤں گی میدان محشر میں۔ اب اس بی بی نے جو چہرے سے نقاب کو ہٹایا، زینب کو اپنی ماں کا چہرہ نظر آیا، کہا ماں زینب لٹ گئی ہے، ماں میرا عباس شالے کٹا کر سو گیا، میرا حسین پامال ہو گیا۔ کہا میری سکینہ یہ امتحان کا وقت ہے، اے زینب امتحان کا وقت ہے، تیری ماں ساتھ ساتھ ہے، جا۔ سکینہ کو لیا، آئیں قافلے میں۔ اب ریاض القدس میں اس طرح کی روایت ہے، مال الستین میں بھی اس طرح کے اشارے ہیں، گویا شمر ملعون سے بی بی زینب نے کہا کہ اس بچی کو میرے ساتھ بٹھا، یہ بچی پھر نہ گر جائے گی۔ کہا نہیں اب یہ بچی نہیں گر سکتے، کیوں؟ کوئی محمل کا انتظام ہے، کوئی اماری کا انتظام ہے؟ شمر کے ہاتھ میں ایک رسی نظر آ رہی ہے۔ سکینہ کو، یہ میں نے کچھ بڑے معتبر علماء سے جملے سنے ہیں، بڑی جرت چاہیے ان جملوں کو سننے کے لیے بھی۔ سکینہ کو پشت ستر سے باندھ دیا گیا۔ اب جو عرب کا وحشی اونٹ دوڑتا ہے، شام کی منزل آئی، رسیوں کو کھولا گیا، پشت سکینہ لہو لہان ہو چکی تھی، گویا سکینہ نے فریاد کی ہوگی چچا پانی نہیں چاہیے، چچا آپ واپس آ جائیے، سکینہ کی پشت لہو لہان۔ آخری جملہ تک پہنچ گیا میں، دیکھو میں چاہ رہا تھا ایک سفر ہو جائے، کربلا سے رخصت امام حسین سے لے کر شام کے زندان تک کا ایک سفر ہو جائے۔ اللہ اکبر، وہ بھی چند دقیقوں میں کہاں ممکن تھا، بس جو کچھ مولا نے توفیق عطا کی وہ آپ تک روایت سناتا گیا۔ جب یہ قافلہ پہنچا دربار شام میں، یہ جملہ بھی سن لینا، یزید بڑے تکبر سے کہتا تھا من حاضی، یہ کون عورت ہے؟ من حاضی، اللہ اکبر، یہ کون عورت ہے؟ یہ کون؟ پھر ایک بیوی کو دیکھا، من حاضی المتکبرہ، یہ مغرور عورت کون ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے لیے پوچھ رہا ہے، کیونکہ بیویوں نے بی بی زینب کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ پھر پوچھا ایک چھوٹی بچی کے لیے، یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ کہ یہ حسین کی دختر ہے۔ کہ اس کی رسی کھولو تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر جانتے کیا کیا؟ دیکھیں ایک بچے کے لیے سب سے بڑی مصیبت اور آفت کیا ہوتی ہے؟ اگر بچہ کسی مصائب میں ہو، مصائب کو فقط سننا نہیں سمجھنا بھی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے یا تو اپنے باپ سے لپٹ جائے یا ماں سے لپٹ جائے یا گھر کے کسی بزرگ سے۔ اگر بچے کو ہم الگ کر دیں سب سے، یہ اس کے لیے سب سے بڑی ایک دل کی مصائب کی کیفیت ہوتی ہے۔ سکینہ کو رسی کھول کر کہا اسے اٹھا کر یہاں دربار میں درمیان میں بٹھا دو صاحب، سب سے جدا کر کے۔ یہی وہ وقت تھا کہ ایک شقی نے بی بی سکینہ کو کنیزی میں طلب کیا۔ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا یا لیت امی لم تلدنی اليوم، کاش آج کے دن کے لیے میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ حسین کی سیدزادی، حسین کی دختر ہو، نعوذ باللہ دربار شام میں کنیزی میں طلب کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کے بعد یہ منزل آئی، یہ بچی زندان میں، میں نے ایک ایک لمحے، ایک ایک درجے کا، ایک ایک مرحلے کا ایک ایک جملہ پیش کر دیا، کوفہ کا ایک جملہ، شام کا ایک جملہ، دربار کا ایک جملہ۔ اب یہ بچی پہنچی ہے زندان میں، صبح ہے تو رونا ہے، شام ہے تو رونا ہے، صبح گریا شام گریا۔ پوچھتی تھی اپنے بھائی سجاد سے بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بہن سکینہ یہ اپنے اپنے رزق کی تلاش میں صبح کو جا رہے ہیں، پھر شام کو پرندے نظر آتے ہیں، اب یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ سکینہ یہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو سکینہ ایک بات پوچھ لیتی تھی بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے بھائی؟
سجاد ہر ایک کو تو جواب دے سکتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہمیں زندان شام سے رہائی ملے گی، ہمیں مدینہ جانا ہے۔ سکینہ سے کیسے کہیں تجھے زندگی بھر اسی زندان میں رہنا ہے؟ سکینہ کی قبر اسی زندان میں بن گئی، یہاں تک کہ بس سفر کا مہینہ آیا، ایسی ہی ایک شب تھی، سکینہ کا گریہ اتنا بلند تھا، یزید کہتا ہے اس بچی کے پاس باپ کا کٹا ہوا سر بھیج دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ جانے سر کو دیکھ کر بچی کو تسلی ملے یا میں یہ دعا کروں کہ خدا کسی 4 سال کی بچی کو باپ کا کٹا ہوا سر نہ دکھائے۔ حسین کا سر تشت میں رکھا ہوا، اوپر کپڑا موجود ہے، سر آ رہا تھا۔ سکینہ نے کہا وہ بھی اماں میرے بابا کی خوشبو آ رہی، میرا بابا آ رہا ہے۔ کپڑا ہٹا، حسین کا کٹا سر نظر آیا۔ رونے والوں کہاں ہو؟ ہر بی بی اپنے مقام سے اٹھی کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سکینہ نے آگے بڑھ کر حسین کا سر گود میں لیا۔ علماء کہتے ہیں جب سکینہ نے جھک کر بوسے دیے، آج منظر بدل گیا۔ ہمیشہ حسین جھک کر سکینہ کا بوسہ دے دیتے۔ آج سکینہ نے جو کر حسین کا بوسہ دیا۔ ایک مرثیہ لکھا ہے بی بی سکینہ کا مقتل میں، من الذی خضب شیبتک بدمائک، بابا آپ کی داڑھی کو خون سے، آپ کی داڑھی کو خون سے رنگین کس نے کیا بابا؟ من الذی قطع وریدک، بابا گردن کی رگیں کس نے کاٹ دی؟ یہ کہہ کر سکینہ خاموش ہو گئی۔ کہا بابا میرے چہرے پر بھی تماچوں کے نشان دیکھو، میرے کانوں سے بہتا ہوا لہو دیکھو۔ سکینہ کی آواز تھم رہی تھی۔ سید سجاد آگے بڑھے، ہائے شہادت سکینہ کا بیان سننے والوں۔ سجاد نے آگے بڑھ کر سکینہ کو ہلایا، کہا وہ بھی اللہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میری سکینہ مجھے چھوڑ کر ہو گئی۔ اے آقا حسین، آپ نے لاشیں اٹھائے، مردوں کے لاشیں، سجاد نے عورتوں کے لاشیں اٹھائے، کبھی زندان میں سکینہ کا لاشا، کبھی مدینہ میں ہمارا باپ کا لاشا۔ اس بچی کے مصائب بہت شبیہ ہے اپنی دادی فاطمہ الزہرا سے۔ جب غسالہ نے غسل دیا ہوگا، سوچو زندان شام میں غسالہ چہرہ پیٹتے ہوئے باہر آئی، پوچھا بی بی زینب سے اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ کیوں اس بچی کا پورا بدن نیل زدہ ہے، کیا بیماری تھی؟ کہ میری بچی کو بیماری نہیں تھی لیکن اتنے تماچے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے، کہ اس کا خون بھرا کرتا اس کے جسم سے الگ نہیں۔ اگر رو سکو علی کے حرم کے سامنے، میں تمہیں ایک منزل پر ایک لفظ میں پھر تمہارے حوالے ماتم حسین میں کہوں گا، سکینہ کو دیکھ کر غسالہ نہ برداشت کر سکی، فریاد کرتے ہوئے آئی۔ فاطمہ کا جنازہ دیکھ کر علی نہ برداشت کر سکا تھا، فریاد کرتے ہوئے باہر آئے۔ فاطمہ کے پہلو پر کوڑے کا نشان، حسین کی بیٹی بھی مظلومہ ہے، حسین کی ماں بھی مظلومہ ہے۔ یا حسین، یا مولا علی علیہ السلام کی زیارت کے آداب میں آپ جانتے ہیں کیا؟ آپ نے زیارت کی ہے نا، کہ زیارت صرف واحد مولا علی کی زیارت ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر زیارت روک دو اور رک کرو قبر حسین کا، ہے نا، کربلا کا رک کرو اور سلام پڑھو۔ یہ فقط امام حسین کی فضیلت ہے کہ کسی اور امام کی زیارت روک کر کہ زیارت روک دو، اب حسین کا رک کرو اور حسین کو اس حرم سے سلام کرو۔ تو بس ایک سلام اس زیارت کے لیے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کے مصائب سن کر حسین کی خدمت میں سلام، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔ ماشاءاللہ، وعلى أصحاب الحسين يا حسين يا حسين يا حسين۔